آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا ختم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دعا اللہ تعالیٰ مناطق کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے افأصفاکم ربکم بالبنین، بس کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے؟ واتخذ من الملائکہ اناسا، اور فرشتوں کو بیٹیاں۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ ایک کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہنے لگے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو رب جواب دے رہا ہے قرآن کریم، اے حبیب افأصفاکم ربکم بالبنین، کیا انہوں نے چن لیا ہے تمہارے رب کے لیے بیٹوں کو اور بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں؟ انکم لا تقولون قولا عظیما، یہ بہت غلط اور سخت بات کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بلا شبہ ہم نے مختلف انداز بار بار بیان کیا، فی ھذا القرآن، قرآن میں، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت قبول کریں، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہ اس میں اضافہ ہوا بلکہ سوائے نفرت کے، کیا یہ نفرت کرنے لگے۔ قل لو کان معہ آلہہ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور خدا کما، جس طرح یقولون یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تو انہوں نے تلاش کر لی ہوتی، الی ذی العرش سبیلا، عرش پہ پہنچنے کی راہ۔ اگر کوئی دوسرا یہ مانتے ہیں رب، اگر ان کا کوئی دوسرا رب ہوتا تو عرش پہ پہنچ کے دکھاتے نا، کوشش کرتے۔ سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، وتعالی، بلند ہے وہ ذات، اما، اس سے جو یقولون علوا کبیرا، یہ کیا کرتے کہ وہ تو بہت علو، بلندی پر ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ آگے فرمایا تسبح لہ، پاکی بیان کرتے ہیں سب اسی کی، السماوات، سب، ساتوں آسمان والا، ساتوں زمین، ومن فیہن، جو اس میں رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان میں جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، کہا میں معراج سے واپس آیا تو میرے سیدھی طرف جبریل تھے، الٹی طرف میکائیل تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہر آسمان پہ اللہ کے مقرب فرشتے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں، ہر ایک اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، الا، مگر، یسبح بحمدہ، جو پاکی بیان کرتی ہے، اس کی تعریف بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب اس میں فرمایا گیا، کہا کہ ہر چیز، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم جانور کو منہ پہ نہ مارا کرو، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ، منہ پہ نہ مارا کرو، کیونکہ یہ منہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مچھلی بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک نبی کو
چیونٹی نے کھا لیا. پوری جماعت کافی چیونٹیاں جاری تھی. انہوں نے حکم دیا ان کو جلا دو جلا دو. رب نے فرمایا تم نے ایک قوم کو جلا دیا, چیونٹی کی قوم کو جلا دیا. پتہ ہے یہ اللہ کا کتنا ذکر کرتی ہیں, اللہ کا کتنی تعریف بیان کرتی ہے. اللہ نے توبہ کی. میرا ارشاد فرمایا مرغ جب اذان دیتا ہے پھر وہ پھڑ پھڑ جو کرتا ہے وہ اس کی رکوع اور سجود ہے. پھر وہ پھڑ پھڑ جو کرتا ہے اس کا رکوع اور سجود ہے. میرا ارشاد فرمایا کہا سمندر کی آواز جو ہے اذان ہے, اس کی جو لہر ہے وہ سجدہ اور رکوع ہے. ہر چیز اللہ کی عبادت. میرا ارشاد فرمایا کبھی بھی مینڈک کو نہ مارنا, مینڈک کی جو ٹر ٹر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہا کہ دروازہ جب بولتا ہے دروازے کی کٹک میں بھی اللہ کا ذکر ہے. اب ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی, لیکن کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے انسان تیرے لیے بیان کیا جا رہا ہے جب جن کو تو استعمال کرتا ہے. میرے آگے ارشاد فرمایا کہا کہ جس چیز پہ تم سوار ہوتے ہو, سوار ہونے کے بعد دو چیز, ایک سوار ایک اسوار. سواری پر اسوار سوار ہوتا ہے. کہا جو سوار ہوتا ہے بعض اوقات کہتا ہے وہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے, اس پہ باتیں کرتا ہے, اس کو تنگ کرتا ہے. کچھ آگے کیا پتا کہ جو سواری تجھ سے اچھی ہو. اے اسوار, اے سوار ہونے والے, ایک گھوڑے پر بیٹھنے والے, ایک گھوڑے پر سوار ہونے والے, اے اونٹ پر سوار ہونے والے, کیا پتا یہ گھوڑا تجھ سے افضل ہو, کیا خبر یہ اونٹ تجھ سے افضل ہو, کیونکہ کیا پتا تجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہو, یہ کیا پتا تجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو. اس لیے اس کو سواری کے لیے استعمال کر, یہ نہ کہ تو بازار میں کھڑا ہو گیا اور باتیں کر رہا ہے لوگوں سے. نہیں, منع فرمایا میرے آقا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, کہا کہ ہم حائل کر دیتے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر پردہ رکھ دیتے ہیں. اب میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی نا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک سکانی تھی, اس کو بہت غصہ آیا. لوگ ہجو کرنے لگے, کہا دیکھ تیرا نام, تیری شوہر کا نام آیا, تمہارے خلاف سورت اتری ہے, نبی پاک نے اتاری ہے. اس نے 2 پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور اٹھا کہا میں جا کے نبی کے سر میں ماروں گی. تو وہ اٹھا کے چلی. کہا کہ حتیم میں پہنچی, سیدنا صدیق اکبر موجود تھے. سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ یا ام جمیل آ رہی ہے, بڑی بدتمیز ہے, بدتمیزی کرے گی آپ سے. کہا کہ رہنے دو, اس کو نظر نہیں آؤں گا, میں اس کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا. وہ آئی, آ کر پوچھنے لگی کہاں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں گئے؟ آپ خاموش رہے. تو وہ پوچھ پاچھ کے بک کے کہے گا رجوع کیا, ہمارے خلاف یہ باتیں کہا, تمہارے خلاف نہیں ہوئی, یہ قرآن کی صورت اتری ہے. پھر وہ چلی گئی. سیدنا صدیق کرتے یا رسول اللہ آپ کو اس نے دیکھا نہیں؟ ارے کہا کہ اللہ نے پردے ڈالے, مستورہ ڈال دیا, پردے ڈال دیے, پردے ڈالے, کو نظر نہیں. آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, کہا کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پہ پردہ تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں, اور ان کے کانوں پہ بھی ہم وہ ٹھوک دیتے ہیں, ڈانٹے. اچھا, اب دوسری بات یہ تھی کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, اور آپ جو کرتے ہیں اللہ کا ذکر قرآن میں, وہ صرف بھاگ جاتے ہیں اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے میں اخنس بن شریک ایک شخص تھا, وہ آیا, ولید بن مغیرہ سے ملا, ابو جہل سے ملا, ابو سفیان سے ملا. کہنے لگے یار میں اپنے شہر سے گاؤں سے آیا ہوں, مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے یہ, ان کے بارے میں بتائیے مجھے. بولا چلو. ان 3-4 نے مشورہ کیا. میرے اکثر رات کے ٹائم قرآن پڑھتے تھے,
چاروں چھپ گئے مختلف چھپ کر حضور قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ ایک دن سن کے آئے، پھر دوسرے دن ملے تینوں چاروں، پھر سن کے آئے، تیسرا چوتھ پھر ملے۔ پھر میرے آقا نے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب یہ سن تو رویدہ ذکر تھا رب کا کہا کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں فی القرآن اپنے رب کا قرآن میں وحدہ صرف اس کا وحدہ لا شریک کا، ولو علی ادبارہم یہ بھاگ جاتے ہیں پیٹھ پہ کر نفورا نفرت کرتے ہوئے، نعلم عالم بما یستمعون بھی ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے سنتے ہیں اسے پر اذ یستمعون الیک جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ نَجْوَا تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون اس وقت یہ کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون تم پیروی کر رہے ہو الا رجلا مسحورا ایک ایسے آدمی پر جس پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ کون؟ کوئی کفار کہہ رہے ہیں انظر اللہ انظر دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، فضلوا بس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا ہم انہیں راہ پر نہیں چلا سکتے، یہ راہ پر چل بھی نہیں سکتے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما